बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत शंग्रीला डायलॉग के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और आखिर में किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन भी लेंगे और इसकी जो चीदा चीदा डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये शंग्रीला डायलॉग जिसका आगाज़ 2002 में हुआ और ये शंग्रीला होटल सिंगापुर के अंदर इनकाद हुआ। वो पहला इजलास था जब पाकिस्तान और भारत का आपस में आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट था और उस वक्त भारत के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडस तकरीबन रो पड़े थे फोरम के ऊपर कि पाकिस्तान से हमें बचाया जाए। और उसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान में एक डायलॉग का आगाज़ हुआ। लिहाजा इस डायलॉग जो फोरम है ये इसका क़याम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज़ जो कि यूके बेस्ड इदारा है उसने इसका आगाज़ किया, जिसका पर्पज़ ये है कि मुख्तलिफ़ डिफेंस मिनिस्टर्स, मिलिट्री कमांडर्स, डिफेंस एनालिस्ट वो आपस में एक दूसरे के साथ इंगेज हों ट्रैक 1 डायलॉग की सूरत में और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो। एक किस्म का फोरम है, एक किस्म का वेस्टर्न मैकेनिज़्म है जहाँ पे मुख्तलिफ़ गुफ्तगू होती है। 2026 के अंदर होने वाले इस इजलास में दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो अमेरिका के दिफा के सेक्रेटरी, जिसे सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी अब कहा जाता है, उन्होंने कहा कि अमेरिका एशिया में किसी भी मुल्क को बालादस्ती कायम करने नहीं देगा। उनका इशारा चाइना की तरफ था, लेकिन चाइना के हवाले से इस दफ़ा उनका ज़रा लहजा नरम था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि एशियाई इत्तहादियों से दिफाई अखराजात का हम मुतालबा करते हैं, यानी जो वहाँ पे अलाइंस बनेगा उसका बर्डन सिर्फ अमेरिका ख़ुद बियर नहीं करेगा, उसमें जापान है, साउथ कोरिया है, फ़िलिपाइन वगैरह है। तीसरा ये कि इस साल भी चीन की जो नुमाइंदगी थी वो बड़ी कम रही। क्यों कम रही? क्या चाइना इस फोरम पे यकीन नहीं रखता? बिकॉज 2 साल पहले होने वाले इजलास में चाइनीज़ डेलीगेशन ने सवाल उठाया था कि इसमें वेस्टर्न बायसेस हैं, जिसके जवाब में शंग्रीला डायलॉग के सेक्रेटरी जनरल ने दिफा करते हुए कहा था कि ये वो फोरम है जहाँ पे हर किसी को बात करने का मौका दिया जाता है और बहुत सारे मसाइल हल किए जाते हैं। और उन्होंने खुसूसी तौर पे इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ का जिक्र किया था। इसके अलावा इंडो पैसिफिक खित्ते के लिए नई अमरीकी हिकमत अमली का ऐलान किया गया पीट हेग्सेट की तरफ से। और फिर ताइवान का जो जिक्र है इसमें बड़ा महदूद रहा, अलबत्ता बिकॉज चाइना ने पहले ही क्लियर किया था कि हमारी रेड लाइन को कोई क्रॉस न करे, बल्कि बड़ी एक सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट चाइना की तरफ से आई अक़वाम मुत्तहदा के ऊपर के अमेरिकन पपेट सेक्रेटरी जनरल की जगह नए सेक्रेटरी जनरल की ज़रूरत है माजरत। और अगर चाइनीज़ रेड लाइंस में मुदाखलत की गई तो जापान के अंदर, साउथ कोरिया और फ़िलिपाइन में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस लेजिटिमेट टारगेट होंगे। इसके साथ जनाब वियतनाम का आलमी बहरानों के ऊपर उन्होंने कहा कि 3 बड़े बहरानों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त दुनिया को, जिसमें आलमी कानून का कमज़ोर होना, माशी मॉडल्स का दबाव का शिकार होना, ममालिक के दरमियान में एतमाद का बहरान। और वो हमें नज़र आ रहा है अमेरिका चाइना के दरमियान में, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, ईरान अमेरिका, रशिया, यूरोपियन यूनियन। इसके साथ मशरिक़ वुस्ता जंग के आलमी असरात पर भी काफ़ी बहस हुई और 44 ममालिक ने इसके अंदर शिरकत की है शंग्रीला डायलॉग के अंदर। और अमेरिका का पावर बैलेंस का एक नया तस्वर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि एशिया पैसिफिक के अंदर वो नए बैलेंस ऑफ पावर का क़याम करने जा रहे हैं। इस हवाले से चीदा चीदा जो इंटरनेशनल मीडिया ने जो कवरेज दी है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान के नुमाइंदे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया ने जो गुफ्तगू की है उसका भी छोटा सा एक खुलासा आपके सामने रखूँगा। राइटर्स ने जो खबर दी है उसमें उन्होंने कहा है कि वेयर इज़ चाइना, आस्क डेलीगेट्स एट एशियन डिफेंस फोरम। अब चाइना इनफैक्ट जो वेस्टर्न फोरम है इस पे उनका एतमाद कम से कम होना शुरू हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने की जो स्ट्रैटेजिक थीम्स है उन्हें हिट किया है। पहला, उन्होंने एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात की है कि वो रीशेप कर रही हैं स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटीज़ को। दूसरा, उन्होंने इंफॉर्मेशन डोमेन के हवाले से बात की है कि स्ट्रैटेजिक बैटलफील्ड के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया है। तीसरा, उन्होंने साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पे बात की है कि ये न्यूक्लियर सेंट्रिक है
اور چوتھا انہوں نے بات کی ہے کہ اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ساؤتھ ایشیا کے اندر کنٹینیوسلی شیپ اپ ہوگی نیوکلیر ڈیٹرنس، کنونشنل ایسیمیٹری، پولیٹیکل ٹینشنز اور ان ریزالوڈ ٹیریٹوریل اینڈ آئیڈیولوجیکل جو ڈسپیوٹس ہیں، نظریاتی جو تناؤ ہے بالخصوص بھارت اور پاکستان کے درمیان میں۔ چائنا کو پاکستان نے اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ گردانا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر جو طاقت کا توازن ہے، رابطہ ہے اور معاشی تعاون ہے، اس کا سبب ہے چائنا۔ اور یہاں پہ ڈپارچر نظر آتا ہے پاکستان کا امریکن پالیسی یا نیریٹو سے، جو چائنا کے حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر کسی ایک ملک کی اجارہ داری کو قائم نہیں کرنے دیں گے۔ بالکل اسی طرح جب ہیریس ٹرومین نے 1948 کے اندر کہا تھا کہ وی ول ناٹ الاؤ آرمڈ مائنورٹی ٹو رول اوور پیسفل میجورٹی، کہ ہم ایک ہتھیار بند محدود اقلیت کو کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پرامن اکثریت کے اوپر اپنی اجارہ داری کو قائم کریں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ میئرز بتائے ہیں جو اس سلسلے کو مینیج کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کرائسس مینجمنٹ اینڈ کمیونیکیشن انہوں نے سب سے پہلا قرار دیا ہے، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ اکیلا کبھی بھی امن کو قائم نہیں کر سکتا، کمیونیکیشن جو ہے ایکولی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور یہی کمیونیکیشن گیپ پاکستان اور بھارت، افغانستان اور پاکستان اور ایران اور امریکہ کے تناظر میں ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے، یہاں تک کہ یورپ اور رشیا کے درمیان میں بھی یہی نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک ریزیلینس کا بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جہاں پہ سوسائٹل ریزیلینس ہو، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے سائبر ریزیلینس کے اوپر، پروٹیکشن آف کرٹیکل انفراسٹرکچر کے اوپر، ڈیجیٹل لٹریسی اور پبلک ٹرسٹ ان انسٹیٹیوشنز، یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور آخر میں سوال جواب جب ہوا تو اے آئی اینڈ بیٹل فیلڈ کے بارے میں بھی انہوں نے گفتگو کی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیان جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے اسے آپ دیکھیے، اس کے بعد اگلے بیان کی طرف جاتے ہیں۔ Pakistan and India, we find ourselves in a neighborhood which is very unique, and we all understand that. We are two nuclear armed rival nations. There have been nuclear armed rivals, and the nuclear theory has been expounded starting from 50s till kingdom come, very deliberately. But this is a special case where the reaction times are not in minutes, they are in seconds. So that's very special to South Asia, and that's particular only to South Asia. We have seen since the so-called Operation Prabhakaram, Indians trying to create the notion of, again, so-called space for war under the nuclear overhang, because they thought that in all-out war it will be difficult to achieve their political objectives. آپ نے لیفٹیننٹ جنرل نعمان زکریا کی گفتگو سنی، جس کے اندر انہوں نے وضاحت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان میں اور ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں اپنی گفتگو کی۔ نہ فقط یہ بلکہ ایک سوال کیا گیا پیٹ ہیگسیٹ سیکرٹری آف وار سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں، اور انہوں نے تلسی گیبارڈ کا جو بیان ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا پیٹ ہیگسیٹ نے جو بیان دیا ہے تقریباً انہوں نے نلیفائی کر دیا ہے، ریفیوٹ کیا ہے اس تاثر کو کہ پاکستان انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے، حالانکہ انڈیا نے اگنی پروگرام کے تحت بنایا ہے، بیکاز انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل وہ ہوتا ہے جس کی رینج 6000 کلومیٹر سے زائد کی ہو، جبکہ پاکستان کا فتح ہو یا شاہین ہو اس کی رینج 4000 کلومیٹر تک ہے، 6000 کلومیٹر تک نہیں ہے۔ کیا تلسی گیبارڈ نے کانگریشنل ہیئرنگ کے دوران بات کہی تھی، اور پھر پیٹ ہیگسیٹ صاحب نے کیا فرمایا، سنیے۔ However, the intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing.
in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the president to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear-capable countries. I think both sides there are going to see understandable threats coming from the other, maybe some of which we see differently, and countries are going to want to develop ICBM threats, but we're not pointing a finger, at least from our view right now, at either country and calling them a threat to us, and we're grateful for in each of their lanes, the benefits they've given to peace around the world. आपने ये मुख्तसर सी वीडियो क्लिप देखी. अब चलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ, मेजर जनरल समरेश सालिक. उनसे पूछते हैं कि वो इस शंग्रीला डायलॉग को किस तरह देखते हैं दुनिया की बदलती हुई सियासत के तनाजुर में. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं जनरल रिटायर्ड समरेश सालिक साहब. दिफाई तज्ज़ियेकार हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स पे आप देखते हैं, बेबाक तज्ज़िया आप करते हैं. जनरल साहब, आपके वक्त का सर बहुत बहुत शुक्रिया. सर, इस शंग्रीला डायलॉग के अंदर अमेरिका की तरफ से उनके डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेट ने एक स्टेटमेंट दी कि अमेरिका एशिया में किसी भी मुल्क को बालादस्ती कायम करने नहीं देगा, जबकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नोमान ज़करिया ने चाइना को रीजन के अंदर स्टेबिलिटी करार दिया, फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी. अमेरिका समझता है कि चाइना इनस्टेबिलिटी ला रहा है, जबकि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल ज़करिया साहब फरमा रहे हैं कि ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर है जो कि रीजन के अंदर बैलेंस, कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का बहुत बड़ा ज़रिया है. तो आपको लगता है कि हमारा किसी हद तक डिपार्चर है फ्रॉम द अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू? डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं कंपैरिजन करना चाहूँगा पीट हेग्सेट की जो स्टेटमेंट है उसका और जो जनरल नोमान ज़करिया ने दिया उस स्टेटमेंट का. मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा एक बुक विच इज़ फ्यूचर इज़ एशियन, रिटन बाय पराग खन्ना. वेरी इंटरेस्टिंग बुक. हम सब ने सुना हुआ है कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है. उस बुक को कोट करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि फर्स्ट ही सेड, पराग खन्ना ने अपनी बुक में कहा कि पहले एशिया विल बी एशियनाइज्ड एंड देन द वर्ल्ड विल बी एशियनाइज्ड. तो इससे मुराद ये है कि पहले एशिया को एशियंस मैनेज करेंगे खुद और फिर दुनिया को एशियंस मैनेज करेंगे. वेरी इंटरेस्टिंग बुक, जिसमें उसने ये जस्टिफाई किया है कि इस वक्त जो 6 लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, वो एशिया में लाया करती हैं. Now, having said that, पीट हेग्सेट, उनका तो डेफिनेटली कंसर्न है, ना वो चाहेंगे कि एशिया एशियनाइज्ड हो, ना वो चाहेंगे कि वर्ल्ड एशियनाइज्ड हो. तो उनकी तो कंटेस्टेशन है. उन्होंने मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ 3-4 साल पहले उन्होंने एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी दी थी, जिसको मैंने पढ़ के मुझे एहसास हुआ था कि वो ट्रांजिट कर रहे हैं ट्रांस अटलांटिक ओरिएंटेशन से ट्रांस पैसिफिक ओरिएंटेशन. अगर पहले उनके कंसर्न्स थे ट्रांस अटलांटिक, नाउ उनके कंसर्न्स हैं ट्रांस पैसिफिक. और ट्रांस पैसिफिक में क्या चीजें लाया करती हैं जो उनको थ्रेटन करती हैं, दैट इज चाइना. डॉक्टर साहब, 1951 में उस वक्त चाइना तो इतना डोमिनेटिंग नहीं था, लेकिन रशिया को कंटेन करने के लिए अमेरिका ने केम अप विद आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी. उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड 2011 में, उसके बाद से न्यूमरस स्ट्रेटजीज का आपने नाम सुना है. रीबैलेंस स्ट्रेटजी, क्वाड स्ट्रेटजी, एशिया पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी, ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, ऑकस स्ट्रेटजी, ये सब की सब इनका टोटल मकसद था कि चाइना को कंटेन करना है. अब जो जनरल नोमान ज़करिया ने स्टेटमेंट दी है, दैट इज मोर क्लोजर टू रियलिटी, और जो पीट हेग्सेट ने स्टेटमेंट दी है, दैट इज मोर क्लोजर टू देयर डिजायर. वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो रहा है और ऐसा होगा. सो जब चाइना इमर्ज हो रहा है एज अ चैलेंजिंग पावर, और अगर आप एनालाइज करें प्रेसिडेंट शी की स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने एक टर्म यूज की थी थ्यूसिडाइडीज ट्रैप, कि वी शुड नॉट बी विक्टिम ऑफ थ्यूसिडाइडीज ट्रैप.
یہ ٹرم یوز کر کے پریزیڈنٹ شی نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ امریکہ اور چائنا دو رائیول پاورز ہیں آف دا ورلڈ. چائنا جو ہے وہ ایمرجنگ پاور ہے اور یو ایس جو ہے وہ اسٹیبلش پاور ہے. اب یہ جو آپ کا جو بیسک کوشچن تھا، میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ڈیسٹنی از لنک ٹو چائنا. MAD میڈ یہ یوز ہوتی ہے ٹرم ان نیوکلیئر ڈومین وچ مینز میوچلی assured destruction. میں اس کو ایک اور پریویو میں دیکھتا ہوں میوچلی assured destiny. سو میوچلی assured destiny پاکستان اور چائنا کی لنکڈ ہے ود ایچ ادر. پاکستان چائنا کے لیے کریٹیکل ہے، چائنا پاکستان کے لیے کریٹیکل ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو جنرل نعمان زکریا نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اٹ از ویری پلیزنگ ٹو مائی ایئرس بیکاز میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ویسٹ سے جو ہم نے حاصل کرنا تھا وہ کر لیا ہے. فیوچر ہمارا ایشیا میں ہے اور چائنا کے ساتھ ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے، میں اسے سپورٹ کرتا ہوں کہ دس از دا ان اے وے این انڈیکیشن آف پاکستان ڈپارچر فرام ویسٹرن اورینٹیشن. جنرل صاحب، یہ دوسرا سال ہے کہ چائنیز پریزنس جو ہے وہ بڑی لو پروفائل نظر آ رہی ہے، جبکہ جنرل زکریا صاحب نے کہا کہ جو اگر آپ نے کرائسس کو مینیج کرنا ہے تو کمیونیکیشن کو بحال رکھنا ہوگا، جس میں وہ جملہ کہتے ہیں کہ ڈیٹرنس alone کین ناٹ پرزرو اسٹیبلٹی، کمیونیکیشن از ایکولی امپورٹنٹ. تو ایک تو کمیونیکیشن ہمارے بھارت کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور بھارتیوں کا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا کمیونیکیشن افغانستان کے ساتھ ہونا چاہیے اور افغانستان کا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے فیوچر میں ہم اس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہمیں وی آر لیونگ ان اے ویری ویری ٹربلڈ ریجن. ایک طرف انڈیا ہے جو کہ ہمارا آرچ اینیمی ہے، ہر وقت ایڑیوں پہ کھڑا ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں پاکستان کو سبڈیو کروں. دوسری طرف افغانستان ہے جو کہ ایک ٹربل کنٹری رہا ہے، ڈس فنکشنل کنٹری رہا ہے فار پریٹی لانگ ٹائم. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ماڈرن ہسٹری میں 200 ایئرس سے پاکستان یہ جو افغانستان ہے ڈس فنکشنل رہا ہے. بلکہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو کوادرنٹ ہے وچ از فارمڈ بائی پشاور اینڈ کابل ان دا نارتھ اور کوئٹہ اینڈ قندھار ان دا ساؤتھ، یہ کوادرنٹ جس کا ایک پارٹ پاکستان میں ہے اور ایک پارٹ افغانستان میں ہے، یہ ٹربل رہا ہے فار 200 ایئرس، 2 سینچریز. دوسری طرف ایران ہے جو کہ سینکشن ایران ہے. اس سارے ریجن میں کمیونیکیشن از کریٹیکل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چاہے ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن شپ ہے، چاہے نیشن ٹو نیشن ریلیشن شپ ہے، all depends on the degree of communication that they have. اگر ہم انٹرسٹیٹ کمیونیکیشن کی بات کریں تو دیر آر ملٹیپل ایریاز جس کے بارے میں کہنا چاہوں جو مینز ہے کمیونیکیشن کے. ایک ہے لیٹ سے ریلوے کمیونیکیشن، روڈ کمیونیکیشن، ایئر کمیونیکیشن، سی کمیونیکیشن، ورچوئل کمیونیکیشن. ان پانچوں کو اگر آپ اینالائز کریں تو ساؤتھ ایشیا اتنا برے طریقے سے فریگمنٹڈ ہے کہ ہم بھوٹان اور نیپال کو ایکسیس نہیں کر سکتے ادر دین ایئر کمیونیکیشن. ہم بنگلہ دیش کو ایکسیس نہیں کر سکتے ادر دین سی اینڈ ایئر کمیونیکیشن. انڈیا جو ہے وہ افغانستان اور ایران کو ایکسیس نہیں کر سکتا ادر دین سی اینڈ ایئر کمیونیکیشن. تو کمیونیکیشن کی جو اسٹیٹ ہے ہمارے ریجن میں وہ بہت پور ہے، جس کی وجہ سے یہ ریجن کہلایا جاتا ہے کہ لیسٹ انٹیگریٹڈ ریجن آف دا ورلڈ، موسٹ امپاورڈ ریجن آف دا ورلڈ، موسٹ کانفلکٹ پرون ریجن آف دا ورلڈ. تو یہ ڈیزائربل ہوگا جب تک کمیونیکیشن بہتر نہیں ہوگی، آپ کے ریلیشن شپ بہتر نہیں ہو سکتے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیٹا کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو آسیان ریجن ہے وہاں پہ جو انٹرا ریجن ٹیلی فون کالز ہیں دوز آر سم تھنگ لائک 71%، اور ہمارے ریجن میں جو انٹرا ریجن ٹیلی فون کالز ہیں دوز آر ناٹ مور دین 7%. So this can clearly tell you کہ how much we are communicating with each other and کس طرح کا ہمارا ریلیشن شپ ہے. Now talking of another domain جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ڈیٹرنس کا. So ڈیٹرنس میں نیوکلیئر ڈومین میں کسی بھی جو ملٹری فنکشن بنتا ہے اس میں کریڈیبلٹی اور کمیونیکیشن دے پلے اے ویری ویری پیوٹل رول. جب تک کمیونیکیشن نہیں ہوگی، لیک آف کمیونیکیشن ہوگی تو اس میں جو ہے وہ پرابلمس ہوں گی، جیسے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا لاسٹ کانفلکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ. جنرل صاحب، یہ
جو آپ پراگ کھنہ کا آپ نے ریفرنس دیا ہے کہ پہلے ایشینائٹ ہونا پڑے گا ایشینز کو اور پھر دنیا کو، انفیکٹ یورپ نے یہی کیا، ہیڈلے بل نے کتاب لکھی ایکسپینشن آف یورپین سوسائٹی، ایگزیکٹلی یہی آئیڈیا ہے. یہ کیسے ممکن ہوگا جب بھارت دوسری طرف کھڑا ہے اور بھارت تو اس کا حصہ ہے جو کہ اس ریجن کے اندر کیوس پیدا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جب بھی ایک پاور اپنی پاور گین کرتی ہے، کوئی بھی اسٹیٹ کوئی بھی کنٹری، تو اس کا انفلوئنس، ایریا آف انفلوئنس جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوتا ہے، وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے. یو ایس نے پہلے اپنا ایریا آف انفلوئنس ڈکلیئر کیا تھا ویسٹرن ہیمسفیئر کو، وہاں سے انہوں نے گرو کیا اور پوری دنیا کو انہوں نے ڈومینیٹ کرنا شروع کیا اور پوری دنیا ان کا ایریا آف انفلوئنس تھا. یہی سائیکل ابھی ریورس ہو رہا ہے. ایشیا میں انفلوئنس جو ہے وہ چائنا کا بڑھ رہا ہے، اور یہ جو انفلوئنس ہے یہ ڈی سیڈ کرے گا رائیولز کو. افغانستان سے جب امریکہ نکلا ہے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو پیوٹ ایریا ہے دنیا کا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ورلڈ آئلینڈ بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کو یوریشین لینڈ ماس بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو پیوٹ ایریا ہے اس سے امریکہ کو ڈی سیڈ کر دیا گیا. سو ایشینائزیشن تو آلریڈی ہو رہی ہے. جیسے امریکہ نے ویسٹرن ہیمسفیئر کو اپنا ایکسکلوسیو زون کہا تھا، اسی طریقے سے چائنا اب کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیوٹ ایریا ہے یہ ایکسکلوسیو زون چائنا کا ہوگا، اور یہ میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن چونکہ ایک ڈائنامک پروسیس ہے، امریکہ کی پریزنس اوور نائٹ تو چینج نہیں ہوگی، امریکہ کا انفلوئنس رہے گا. جیسے انڈیا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ اس کا ابھی تک ایک انفلوئنس ہے، لیکن جیسے ہی یہ ایشنائزیشن آف ایشیا گرو کرے گی تو امریکہ کا انفلوئنس بھی کرٹیل ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگلے 1 ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ کی بات ہے. آلریڈی چائنا جو ہے وہ ہر ڈومین میں 5 سال ایڈوانس ہے ٹائم میں، 5 سال پہلے وہ آبجیکٹیوز اچیو کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے انڈیا ول آلسو ہیو ٹو الٹیمیٹلی فال آن دا سائڈ جہاں پہ وہ ریزائڈ کر رہا ہے، رادر دین اسٹیئنگ آن اے سائڈ جو کہ شرنک کر رہی ہے. اچھا جنرل صاحب، یہ چائنا کا یہ جو شرکت کی کمی ہے، کیا اس بات کا اشارہ ہے کہ چائنا اپنا فریم ورک ڈیولپ کرتا چلا جائے گا؟ بیکاز بڑا لو پروفائل رہا ہے اس میں بھی، اور چائنیز نے ڈاؤٹ شو کیے ہیں سیکرٹری جنرل آف یونائٹڈ نیشن کے یہ امریکن پپیٹ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف سے چائنا کا کہنا کہ اب دنیا یرغمال نہیں رہے گی امریکہ کے ہاتھوں، تو اس میں بھی جو پریزنس کا لو کرنا ہے وہ اشارہ دینا ہے کہ آپ کے قائم کردہ فورم کا ہم حصہ زیادہ تر نہیں رہیں گے، کوئی الٹرنیٹو ماڈلز آئیں گے؟ ڈاکٹر صاحب ایک طرف تو چائنا یہ چاہ رہا ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ رول بیسڈ ورلڈ ہو. امریکہ جب سے امریکہ کے ڈکلائن شروع ہوا ہے اس کے چیلنجز بڑے ہیں، تو امریکہ نے فالو کرنا شروع کر دیا نان رول بیس ورلڈ. آپ دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لانا، پھر کسی کے اوپر چڑھائی کر دینا، پھر اپنے انٹرسٹ کے لیے تمام جو گلوبل کنونشنز ہیں ان کو بالائے طاق رکھنا، گرین لینڈ کو تھریٹ کرنا، اپنے رائیولز کو بھی تھریٹ کرنا، اپنے ایلائز کو بھی تھریٹ کرنا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ امریکن جو سسٹمز ہیں دے آر گیونگ وے. چائنا نے آلریڈی یہ پروسیس شروع کر دیا ہوا ہے. ایک طرف تو چائنا ابھی بھی کوشش کرتا ہے کہ جو چیز ہوتی ہے وہ یو این او کے پرویو میں ہو اور اس کے مینڈیٹ کے ساتھ ہو، تاکہ ایک گلوبل آرڈر چلے اور ایک رول بیس ورلڈ ہو. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہے ود دا نیم آف انٹرنیشنل میڈیشن آرگنائزیشن IMO. اور IMO کے میری اسیسمنٹ، میری انفارمیشن کے مطابق جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی 1-2 سال پہلے، اس میں 20 کے قریب ممبرز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. سو چائنا جو ہے وہ جو میکنزم بنا رہا ہے اپنے کانفلکٹ ریزولوشن کے، انٹرنیشنل میڈیشن کے، وہ دوز آر گوئنگ ٹو بی آلٹرنیٹ سسٹمز. تو میری جب میں اس سے جس طرح سے ریڈ کرتا ہوں کہ جو بھی یہ ویسٹرن بیسڈ، ویسٹرن ڈومینیٹڈ آرگنائزیشنز ہیں، فورمز ہیں، لائک شنگریلا فورم جو کہ وچ از انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز، UK بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے، ان کا یہ ایک انیشیٹو ہے. تو چائنا آئی ڈونٹ تھنک ول ٹرسٹ دیز کائنڈ آف ویسٹرن بیسڈ انیشیٹوز
اور وہ اپنا خود کام کرے گا جو کہ اس کو کے انٹرسٹ کو سرو کرے. جنرل صاحب آخری سوال، تائیوان نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ دنیا اس وقت 3 بڑے بحرانوں کا شکار ہو رہی ہے. پہلا انہوں نے کہا کہ عالمی قوانین جو ہیں یہ کمزور پڑتے نظر آ رہے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ معاشی جو ماڈلز ہیں وہ دباؤ کا شکار ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ممالک کے درمیان میں اعتماد کا فقدان ہے، جس کی طرف ہم بھی اشارہ کر رہے ہیں. پاکستان انڈیا ہو، پاکستان افغانستان ہو، ایران امریکہ چائنا، ایون یورپ رشیا، تو فقدان ہے. تو اس صورتحال میں اسٹیبلٹی آرڈر یا ڈس آرڈر کی طرف جا رہے ہیں ہم؟ ڈاکٹر صاحب ہم ایک انٹرسٹنگ ٹائم میں رہ رہے ہیں جبکہ ایک ایمرجنگ پاور جو ہے وہ اسٹیبلش پاور کو چیلنج کر رہی ہے، اور یہ پروسیس جو ہے اس کو ہم نہ تو یہ آرڈرلی ہوگا دس چینج اوور، اور نہ ہی یہ آئی وڈ سے کہ رول بیسڈ ہوگا. اور اس کی انڈیکیشن ہمیں پہلے ہی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک طرف تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب فرسٹ ٹائم آئے تھے 45th پریزیڈنٹ، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ ہی واز اکویٹڈ ود کریکن، جو کہ ایک سی مانسٹر کہا جاتا ہے جس کا کام ہے کہ کیوس کریٹ کرنا. ہی واز آلسو نون ایز ایجنٹ آف کیوس. کہا یہ جاتا تھا کہ یو ایس نے یہ اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو انٹرنیشنل باڈیز بنائی تھیں، آرگنائزیشن بنائی تھیں، وہ اس وقت اینیمیز آف یو ایس کو بہتر سرو کر رہی ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس ایکسل. ایک خیال تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ان ساری چیزوں کو اپروو کریں گے اور ری بلڈ کریں گے. یہ جو ان کا سیکنڈ ٹینیور ہے 47th، اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ آلموسٹ 30 ایسی ورڈ انیشیٹوز ہیں جس سے امریکہ نے کوئٹ کیا ہے. یو این او کو انہوں نے بالکل ایک نان اینٹی بنا دیا، بلکہ ابراہم ایکارڈز کو کہنا شروع ہو گئے کہ یہ آلٹرنیٹ کولیشن ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ زیادہ پوٹنٹ ہوا ایز کمپیئر ٹو یو این او. یہ ساری چیزیں جو ہیں، تائیوان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے. رول the word is no more rule based word. یہاں پہ مائٹ از رائٹ والا چکر ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائنینشیل سسٹم کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو کمیونزم کو ڈیفیٹ کیا تھا کیپٹلزم نے. اب کیپٹلزم بھی فری ہو رہا ہے، وہ بھی اس کی بھی سیم جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. بیکاز کیپٹلزم کی اپنی ایک پرابلم ہے اور بہت بڑی پرابلم ہے ایکیومولیشن آف ویلتھ، کہ ویلتھ جو ہے وہ تھوڑے سے لوگوں میں ایکیومولیٹ ہو گیا ہے. 70s میں کہتے ہیں کہ اگر امریکہ میں ویلتھ تھی، ڈسٹریبیوشن تھی 30 ورسز 70%، 30% ہیو اور 70% ڈو ناٹ ہیو. اب وہ ریڈیوس ہو کے رہ گئی ہے 5% ورسز 95%. پوری جو ویلتھ ہے دیٹ از ایکیومولیٹڈ ان دا ہینڈز آف 5%. اس سے ایلیٹزم آیا ہے. تو کیپٹلزم نے بھی فیل ہونا ہے اور اس میں اس کے فیلر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو ان کا تیسرا کنسرن تھا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ورلڈ جو ہے وہ فار سم ٹائم ول گو آن دا وے ٹو انسٹیبلٹی. بیکاز جیسے میں نے کہا ہے کہ یو ایس کا یہ جو ڈکلائن ہے یہ اتنا سموتھ نہیں ہوگا. میں یہاں پہ یہ بھی ذکر کرنا چاہوں گا تھیوسیڈائیڈیز ٹریپ کے مطابق کہ 15 ٹائمز یہ چینج اوور ہوئے ہیں. اس طرح کا ایک نئی طاقت نے دوسری طاقت کو ریپلیس کیا ہے، جس میں سے 11 یا 12 دفعہ جنگیں ہوئی ہیں. صرف 4 دفعہ ہے کہ جنگ نہیں ہوئی. تو اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چینج اوور ہو رہا ہے اس میں کیا جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. I don't foresee کہ جنگ ہوگی because destructiveness of the weapons has increased so much کہ nobody can afford war. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسی سٹیٹ ہوگی نہ وہ جنگ والی ہوگی نہ وہ امن والی ہوگی، نو پیس نو وار والی سچویشن ہوگی، جس کو میں کہوں گا کہ وہ کیوٹک ہوگا، انسموتھ ہوگا. اور یہ چیلنجز دنیا کچھ عرصے کے لیے 1 ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈز کے لیے فیل کرے گی ٹل دا ٹائم امریکہ ریکنسائلز کہ یس اس کا اٹس ٹائم از اپ اینڈ somebody else is replacing it now، جیسے کہ برٹن کو امریکہ نے ریپلیس کیا تھا. جنرل صاحب آپ کے وقت کا سر بہت بہت شکریہ. یہ لاسٹ میں جو آپ نے گراہم ایلیسن کا ذکر کیا جس میں انہوں نے 16 کیسز اٹھائے اور ان 500 سالہ تاریخ کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں 12 دفعہ جنگ اور 4 دفعہ پرامن طریقے سے پاور ٹرانسفر ہوا ہے. جس طرح سے برطانیہ سے امریکہ کو ٹرانسفر ہوا پرامن طریقہ تھا اور برطانیہ اور امریکہ کے درمیان میں جنگ نہیں ہوئی.
नाज़रीन, आपने जनरल साहब की गुफ्तगू सुनी। एक बड़ी अच्छी किताब है, जनरल साहब ने आज बहुत ही इल्मी गुफ्तगू की है, थॉट प्रोवोकिंग गुफ्तगू की है। ये किताब है फ्रांसिस फुकुयामा, उन्हें याद रखा जाता है एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से। 2007 में उनकी एक किताब पब्लिश हुई थी, अमेरिका एट क्रॉस रोड, डेमोक्रेसी, पावर एंड न्यू कंजर्वेटिव लीगेसी। वो कहते हैं 4 बुनियादी गलतियां हैं न्यू कंजर्वेटिव्स की। एक तो मैनिफेस्ट डेस्टिनी, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हर जगह वही अच्छा कर सकते हैं। दूसरा ये कि वो अपने आप को बेनोवेलेंट हेजमून समझते हैं और इसी वजह से वो समझते हैं कि जहाँ भी जाएंगे लोग उन्हें वेलकम करेंगे। जिस तरह से पीट हेग्सेट ने कहा कि हम यहाँ पे एक पावर की इजारादारी को कायम नहीं होने देंगे। तीसरा, जहाँ जाते हैं मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं, सोशल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं, अफगानिस्तान, इराक, ईरान के अंदर भी, लेकिन हर जगह नाकामी। और चौथा, एंटी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं ये जाते हैं और समझते हैं कि इससे दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। नतीजा वही जो जनरल साहब ने फरमाया, डिसऑर्डर क़याम में आता है। लेकिन इस दफ़ा डिसऑर्डर इस हद तक चला गया है, उसने इतना स्पेस क्रिएट कर दिया है कि जो राइवल पावर्स हैं, जिसे अमेरिका राइवल समझता है लेकिन चाइनीज़ अपने आप को राइवल पावर नहीं कहते, उन्होंने एक अल्टरनेटिव मॉडल जनरेट करने की कोशिश कर दी है। शंग्रीला डायलॉग एक मैकेनिज़्म है, इसको कौन सा मैकेनिज़्म रिप्लेस करेगा आने वाले दिनों में हम इसे देखेंगे, बिकॉज वर्ल्ड इज़ डायनामिक, इट इज़ नॉट स्टैटिक। अपने कमेंट से नवाजिएगा। जनरल साहब को और नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।